علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے پروگرام ملاقاتیں، میں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ انور پاشا۔ ہمارے آج کے مہمان بائی پروفیشن کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں، انٹرنیشنل سول سروس اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ وابستہ رہے، بائی پیشن ٹیچر ٹرینر in the area of spirituality and religious tolerance، اور کتاب کے رائٹر انڈرسٹینڈنگ مین۔ ڈاکٹر کامران احمد کو ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ کلینیکل سائیکالوجسٹ رہے اور 3 ڈیکیڈ سے زیادہ آپ کا اس ایریا میں کام ہے۔ پی ایچ ڈی آپ نے ہیومن کانشیسنیس اینڈ ایسٹرن اسپرچویلٹی کے اوپر جو ہے وہ کی، ایسٹرن اسپرچویلٹی کی تھی، ہیومن کانشیسنیس کا ایک ماسٹرز علیحدہ سے بھی تھا، یا بہت ساری چیزیں۔ بات ہم شروع کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن بات آپ سے شروع ہم جو ہے وہ کرتے ہیں یور بک آن بٹوین سینٹ اینڈ سنر۔ کہاں سے انسپریشن جو ہے وہ آئی؟ ویمن ایشوز کے بارے میں تو ہم جو ہے وہ سنتے جو ہے وہ آ رہے تھے عرصہ دراز سے، ویمن ایشوز کے اوپر بات ہو رہی تھی، مین اینڈ میسکولینٹی اچانک آپ کے ذہن میں کہاں سے جو ہے وہ آیا؟ کس چیز کاش اچانک آیا ہوتا، ساری ایک عمر گزاری ہے ان ایشوز کے ساتھ، بہت مار کھائی ہے، سوسائٹل مار کھائی ہے۔ میرا کام زیادہ ایکچولی وائلنس اگینسٹ ویمن، جس کو بعد میں جینڈر بیسڈ وائلنس، ہم ٹرمز چینج کرتے جاتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ کام تھا۔ یہ 91 سے شروع کر کے اور آگے زیادہ اس پہ چلا، لیکن 91 میں ایون جب میں نے شروع کیا تھا کیلیفورنیا میں تو مینس پروگرام تھا، اس میں ہم وائلنس سے ریلیٹڈ، لیکن مرد جن کو وائلنس کے ایشوز تو کورٹ بھیج دیتا تھا، ان کے ساتھ اتنے گھنٹے تھیراپی کرو، گروپ میں انڈیویجولی کرتے تھے۔ یہ 91 کی بات ہے وہ۔ تو اس کے بعد پاکستان آ کے فوکس آلموسٹ کمپلیٹلی ویمن اور اس کا کرائسس سینٹرز اور اس طرح کی چیزوں پہ ہو گیا، شروعات تھیں اس زمانے میں تو، اور بہت انوالو پھر اسی میں رہا، سائیکالوجی آن دا سائڈ، روٹی پانی چلتا تھا، لیکن مین جو تھا وہ جینڈر اور ویمن اور وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ رہا۔ لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ وہ شروع بالکل مردوں کے ساتھ کیا تھا تو وہ نا آپ کی نظر میں رہتا ہے کہ مرد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس کے، تو عورتوں نے دا فیکٹ از، جس وجہ سے یہ لکھنے کا بھی دینا ہے، فیلٹ کہ نہیں، اٹ ہیز ٹو، سم ون ہیز ٹو اسپیک اپ کہ یہ والی سائڈ بھی تو ہے نا۔ ایون جہاں پہ وہ ابیوز بھی کر رہا ہوتا ہے تو ون سیز کہ جب عورتوں کا ہوتا ہے نا سبمسیو رول میں آتی ہیں، تو اسے کہ دیکھو معاشرہ اس طرح سوشلائز کر کے اس کو وہ شرمیلی ٹون ٹون جھیمپی لپٹی لپٹائی اچھی نیک پروین وہ چپ کر کے سہ جانے والی، تو وہ معاشرہ اس کو اس طرح کی بنا دیتا ہے۔ جب مرد کی وائلنس پہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں بڑے خبیث ہیں یہ عورتوں پہ بند کرو یہ تشدد عورتوں پہ کرنا، تو وہ پیدا خراب ہوتا ہے یہ جو ہے معاشرہ، تو اس کی سوشلائزیشن کی کون بات کرے گا؟ اس کو اگر اس کی وجہ سے دوسروں کو دکھ پہنچ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو وہ پیدا ہی خراب ہوا تھا، اس کی بایولوجی ہے، اس کی سوشلائزیشن ہے، اس کی سوشلائزیشن کی کب بات ہوگی کہ ہمیں کب ہمیں انکریج کیا جاتا ہے وائلنس کی؟ ابھی کیونکہ وہ بات وائلنس کی شروع ہوئی تو وہ اچھا، وائلنس کی طرف جانے سے پہلے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ بات کی سوشلائزیشن کی۔ ہم کیونکہ جس سوسائٹی میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، پٹریارکل سوسائٹی میں، پدر شاہی نظام میں، جینڈر ویمن اور مین مل کے ہی جینڈر جو ہے وہ بناتے ہیں۔ خواتین کے ایشوز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہوئی ریپیٹڈلی، پدر شاہی نظام نے جس طریقے سے عورت کو محدود کیا اس کے اوپر بہت لکھا بھی گیا، بہت کہا بھی گیا۔ کیا پدر شاہی نظام نے کہیں نہ کہیں مرد کو بھی جو ہے وہ باؤنڈریز میں، آئی وش کہ کہیں اور تھوڑا ہوتا ٹھیک ٹھاک محدود مردوں کی زندگی؟ آلموسٹ میں کہوں گا کہ اتنی شاید جو جیسے دائرہ تنگ عورت کے لیے ہے نا ان اے پیٹریارکی، تقریباً اتنا ہی دائرہ تنگ مردوں کی زندگی کا بھی ہے۔ صرف یہ نظر زیادہ آتا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی شروع کی، کرنے کی ضرورت تھی، عورتوں کا کس طرح سے ٹائٹ تھا، ان کی
ایبیوز جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے اور تھی بھی بہت ساری. مردوں کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ نظر ابھی تک مردوں کو خود نظر نہیں آتی کہ وہ بات کیا کریں. ادھر تھا نا کہ عورتوں نے فیمنسٹ موومنٹس اٹھی, انہوں نے بات کرنا شروع کی, اینڈ ناؤ اف یو آسک تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں, اور آپ سینکڑوں کتابیں اٹھا کے دے وڈ ٹیل یو. مردوں کے اس پہ ابھی تک تو محدود ہماری زندگی بہت زیادہ ہوئی ہے. اس کو آنکھیں کھول کے دیکھنا خود مردوں کا اور باقی معاشرے کا جو ان کو اس میں لمٹ کرتا ہے ان کی زندگی کو. انہیں لگتا ہے کہ پاور اور پریولیج, پیٹریارکی میں سارا پاور اور پریولیج تو مرد کو. گولی ہے اتنا ہی ایکسپلائٹیو رول ہمارے جو ہے نا استحصال کرنے والے وہ مرد کے گرد ہیں. اس نے جو اسپیسیفک چیزیں ان سے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں ان سے چاہیے ہوتی ہیں. آپ سوسائٹی کہہ لیں یا گھر کہہ لیں یا بندیاں کہہ لیں جو ان کی زندگی میں, ان کو وہ خاص کام کرتے رہو اور چپ کر کے اپنے ادھر لگے رہو گول گول کولو کے بیل کی طرح. اس میں میں چاہوں گی ڈیٹیل میں کریں, اس میں میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مین اینڈ میسکولینٹی کو جب جو ہے وہ ایکسپلین کیا, تو وہاں پہ آپ نے مین کو, مرد کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو ہے وہ دکھایا, مین ایز اے پرووائڈر اور وہ باقی جو ہے نا. کیا لگتا ہے کیا ہم مرد کی جو ہے وہ انڈیویژول لیول پہ گھر سے, اور وہ کیا مسنگ فیکٹر ہے کہ جو اس کو اپنے مسائل پہ بات کرنے کے لیے یا ان کو ہائی لائٹ کرنے سے روکتا جو ہے وہ ہے؟ سیلف ریفلیکشن نہ ہونا, ایموشنل اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہونا, بہت ساری چیزیں جو روکتی ہیں. عورتوں کو بھی روکتی ہیں اسی طرح, ان کو بھی روکا تھا لیکن انہوں نے کرنی شروع کر دی, انہوں نے دیکھا اور کرنی شروع کر دی بات. ان میں ایموشنل جہاں پہ گیپس تھے اس کو دیکھنا, ایموشنل بات کرنے کی اس کی ایبلٹی زیادہ تھی یا ان کو روکا نہیں گیا. ایبلٹی لے کے تو شاید پیدا تو ہم انسان ہی ہوتے ہیں, بعد میں مرد بن جاتے ہیں, تو ہم بھی لے کے پیدا ہوئے تھے ایموشنل اپنی ایکسپریشن کا, لیکن اس کو دیکھنا, اس پہ بات کرنا کہ گیپ میری زندگی میں کہاں ہے. سو اس کا مرد کا جو کام تھا, جو میں دائرے کی بات کر رہا تھا, کہ وہ تو ہو گیا پیسے لانا, اے ٹی ایم ہے نا ایک طرح کا, ہے نا. تو اس کا کام, اس کا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ وہ پرووائڈ کرے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, ماں باپ کے لیے. تو پرووائڈر جو ہمارا کی رول ہے, اس کے لیے جو آپ کو قربانیاں دینی ہے, جس قسم کے مرد وہ, اور اس کو باقاعدہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. ماں باپ بھی کہیں گے کہ کیا گھر میں لڑکیوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے, اس کو باہر جانا چاہیے, رف ٹف بننا چاہیے, کیونکہ اس کو ہم نے بھیجنا ہوتا ہے سرحدوں پہ. تو 18ویں منزل پہ وہ ویلڈنگ کر رہا ہوگا تو پل پہ چڑھانا ہوتا ہے, تو سرحدوں پہ, اور چوکیداری پولیس میں بھرتی کرا. سو وی نیڈ ہم ٹو ڈو سرٹن تھنگس جو, اور ہم نے اس کو ڈراپ آف ہیٹ پہ دبئی بھیجنا ہوتا ہے اور مزدوری کرنے کراچی بھیجنا ہوتا ہے. تو ایموشنل کنیکشنز, آپس میں پیار محبت, گھر میں بیٹھنے والی باتیں ہم اس کو چاہتے بھی نہیں. وہ صرف وہ آنٹیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد کہتی ہیں کہ میرا میاں مجھے آئی لو یو کیوں نہیں کہتا, اینڈ ون سیز کہ ساری عمر تو آپ نے اس میں سے مد کے وہ ایموشنل جو کلوزنس یا وہ نکالا ہے, اب وہ آپ کو کہاں سے آئی لو یو کہے, وہ فیل ہی کر لے تو بڑی بات ہے. وہ کہتی ہے نہیں آئی نو ہی ڈز, لیکن کہتا کیوں نہیں. تو نا ہمیں یہ ہماری نیڈ ہوتی ہے کہ وہ ایموشنل کلوزنس بہت زیادہ نہ آئے, ورنہ وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو چھوڑ کے دبئی نہیں جائے گا. ہاؤ کین یو گو؟ آپ کا اتنا پیارا سا بچہ آپ کو ایسے ایسے کر کے وہ اس کے ساتھ آپ زمین پہ مدولے مارتے ہیں, پھر وہ آپ کا مبارک ہو ویزا آ گیا, چاچے نے مامے نے ویزا لگوا دیا دبئی کا, چلو جی چلو مبارک ہو, مٹھائیاں آ رہی ہیں. کوئی اس سے پوچھو کہ تم جانا چاہتے ہو, تمہارا بھی ایک 1.5 سال کا بچہ ہے, ایک 6 مہینے کا بچہ ہے, تم ڈو یو وانٹ ٹو گو, تمہاری بیوی ہے اس کے ساتھ تمہارا ایک, تو بیوی کے ساتھ بھی جاتی ہے, لیکن بیوی خود اس کو کہے گی کہ شکر ہے دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی خوش. ہاں, آپ کی اس بات سے مجھے یہ جو ہے وہ, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ جینڈر رولز کو ری ڈیفائن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ ہے؟ ضرورت ہے, ہو بھی رہے ہیں, ہو رہے ہیں, بہت ہو رہے ہیں. میرے دادے کا جو وقت تھا اور میرے والد صاحب کا جو وقت تھا, اس میں اور میرے میں, اور جو ہماری اگلی جنریشن جو 2-3 اب اور آ گئی ہیں میرے بعد, تو بہت تیزی سے چینجز آ رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, اچھی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں موسٹلی.
چیزیں کھلتی جا رہی ہیں. مردوں کے پاس یہ آپشنز ہیں کہ وہ بچوں کے ڈائپر بھی چینج کریں, اس کو اپنی امی سے چھپ کے نہیں کرنا پڑتا, یا وہ گھر والے کیا کہیں گے کہ یہ, یا وہ اس کو وہ فیڈ بنا کے ماں لے آئے اور یہ پلا رہا ہو یا کچھ. تو اس قسم کی جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہے, وہ باپ کے لیے بھی اچھا ہے, کہ پیارے کی ریلیشن شپس ہوں, اس کا بھی ذرا دل جاگے, بچے کا بھی آگے سے آگے بات جائے گی. تو اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. تو یہ جو میں پرووائڈر والا کہہ رہا تھا یہ ایک ہے. اس کے علاوہ وائلنس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو مکس سا ہے, ایک طرف ہم روکتے بھی ہیں. اچھا, آپ نے وائلنس کے اوپر بہت کام کیا, اور پرٹیکولرلی ویمن وائلنس کے حوالے سے بھی آپ کا بہت کام تھا, اور پھر جب جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں آپ ایز اے ہیڈ آف کاؤنسلنگ سروس جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے, تو وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس رہا کہ کراس کلچرل کمیونیکیشن میں آپ نے وائلنٹ مین ان یو ایس بھی جو ہے وہ ان کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کی, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا, اور مشرق اور مغرب میں کتنا فرق جو ہے؟ آپ کے سوال سے بیچ میں سے ایک لفظ پہ پہلے کلیئرٹی, مزے کا میرا ایک سپروائزر تھا, وہ مجھے کلیئر کرا, میں اسے یہ جب کیلیفورنیا میں ہی تھا بہت پہلے, تو وہ میں اسے کہہ رہا کہ ود وائلنٹ مین, تو ایک گروپ تھا اس سے وہ کھل نہیں رہے تھے, تو اس نے کہا پلیز ڈونٹ کال دیم وائلنٹ مین. تو میں نے کہا وہ what do you mean, مطلب of course he said there are men with violence issues. تو میں نے کہا یہ same thing right, men with violence issues. تو میں نے کہا same thing. کہتا ہے it's not the same thing. ان کی وائلنس ان کو ڈیفائن نہیں کرتی, بالکل اس کے بہت سے رنگ ہیں اس کی زندگی کے, وائلنس ان میں سے ایک ہے. وائلنٹ مین جب تم اسے کہتے ہو تو اس کا پھر وہ خود بھی اپنے آپ کو ایز اے وائلنٹ مین ہی دیکھتا ہے. اس کی زندگی کے بہت سے رنگ ہیں. ایک ایریے میں وہ اسٹرگل کر رہا ہے, ہی اسٹرگلنگ ود وائلنس ایشوز. مین ہو اسٹرگل, مین ہو آر ڈیلنگ ود وائلنس ایشوز. وائلنٹ مین اس پہ لیبل نہیں لگانا کبھی. تو بہرحال یہ وہ آپ نے کہا تو مجھے انٹرسٹنگ سا ہے, بہت اچھا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وائلنٹ مین کے طور پہ ہم انہیں لیبل کریں, they are men with violence issues, with many strengths, with some issues. تو اس کو اگر براڈر اس میں, تو میرا کام رہا بہت سارا مختلف. امریکہ میں بھی کیلیفورنیا سین ایز لائک دی ایکسٹریم آف جہاں پہ ان چیزوں پہ کھل کے ہوتا ہے کام. پاکستان جہاں پہ کافی ساری ریسٹرکٹیڈ ہیں چیزیں, جہاں پہ وائلنس ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وائلنس ہے, ایبیوز ہے, اور اس پہ ہمیں بہت لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ جگہیں جہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے, کچھ پہ بہت ضرورت ہے. ایشوز کی نیچر بہت سملر ہے, لیکن اس پہ کام ہمیں سسٹمک لیول اور انڈیویجول دونوں پہ ہمیں ضرورت ہے. جو مزے کی چیز ہے وہ یہ کہ اکراس کلچرز, کیونکہ پیٹریارکی آپ کو ہر جگہ ہی ملتی ہے, فرق شکلوں میں. اٹس امیزنگ کہ میں کیلیفورنیا میں بندے سے بات کر رہا ہوں, اور وہ جس قسم کی بات مجھے کرتا تھا کہ کیوں وائی ہی فیل سو ہیلپ لیس, ایون دو مسل بھی ہیں, مار بھی یہ رہا ہے, لیکن ہیلپ لیسنس کی فیلنگ جو اندر, and why the woman deserved it, and why does she do this, and she knows how to push my. تو وہ عورت کے اوپر فوکس, جن لفظوں میں زبان چینج ہو جاتی تھی, لیکن آلموسٹ انہی لفظوں میں مجھے یہاں آ کے, اور میں سوچ رہا کہ یہ بات تو میں ادھر سن چکا ہوں. I have met you, I have known you for years. وہ جو نیا بندہ بیٹھ کے ادھر نا, کیونکہ وہ ڈائنامکس اسی طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اکراس کلچر, جن میں آپ کو لگے کہ کوئی چیز مشترک نہیں ہے. تو پیٹریارکی کے جو بیسک بہت سارے ڈائنامکس ہیں جو آپ کو بہت کلچرز میں نظر آئیں گے. تو مجھے وہ بہت سملر, ادھر بھی میاں بیٹھ کے یہی کہہ رہا ہوتا تھا کہ آئی فیل سو, اس کو پتہ ہے کہ کس کے سامنے کیا بات کس طرح سے ایسے ذرا سا ٹوسٹ دیتی ہے, اور میں بس دل میں لا کے رہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں لگتا میں کیا کروں. اینڈ شی ہیز دیٹ اسکل کہ وہ کر سکتی ہے, مجھے نہیں آتا, اور میں بیٹھا رہتا ہوں تو 3 مہینے تک آئی ٹیک اٹ اینڈ دین آئی جسٹ, میں پھٹ جاتا ہوں. تو وہ جو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ, وہ پاور لیسنس کی فیلنگ, ایون دو یہ ایبیوز آف پاور بھی کر رہا ہے, اور پاور ہے بھی, پریولیج بھی ہے, لیکن اس کے اندر جب آپ اس سے بات کرتے ہو تو وہ جو پاور لیسنس کی فیلنگ, اٹس دا سیم اکراس کلچرز. اور پھر UN کے ساتھ مجھے 50 سم کنٹریز میں ٹریننگز وغیرہ, تو اسٹاف کے ساتھ ہوتا تھا, بلکہ آپ نے 6 کانٹیننٹس میں جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ کیا, تو ان کے اور کام کرنے کے حوالے سے. تو ون سیز از ڈائنامکس جو بہت سملر ہیں اکراس. جن چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ہاویور ضرورت ہے, یہ کہتے ہوئے کہ کچھ چیزیں تو مشترک ہیں,
وہ نا وہاں پہ سسٹمز جو ہیں وہ ان پلیس ہیں. یعنی اگر عورت اٹھا کے کال کرے گی کہ یہ وائلنس کر رہا ہے اور وہ آتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ وائلنس ہوئی ہے, تو وہ اٹھا کے بندے کو لے جائیں گے 48 آورس کے لیے, 72 آورس کے لیے. اس کے دوران پھر وہ چیک کریں گے کہ تھا کہ نہیں تھا. لیکن وہاں کی پولیس کو پتہ ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. وہاں کے شیلٹرز جو ہیں وہاں پہ کوالٹی سروسز آپ کو ملیں گی, کاؤنسلنگ بھی ملے گی, وہ آگے کے راستے بھی, لیگل ایڈ. یہاں پہ ابھی ہمیں بہت گیپس ہیں, بہت زیادہ گیپس ہیں. سوسائٹی کے ایٹیچیوڈز ایک ہیں جو بہت گہرے ہیں, جن کو ہمیں چیلنج کرنا ہے. موونگ ٹورڈز دا سوسائٹی, آپ نے ایک اور بہت مزے کی کتاب جو ہے وہ لکھی, بیفور موونگ ٹورڈز طریقت. اس سے پہلے میں آپ سے بات جو ہے وہ کروں گی کہ آپ نے بھی مرد اور عورت کی بات کی, تو فوری طور پہ میرے ذہن میں آپ کی جو ہے نا وہ کتاب آ رہی تھی, ٹو کینڈلز آف پیس, کہ جس میں آپ نے ڈائلاگ کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی. تو ڈائلاگ جو ہے وہ کیا انر سوسائٹی کی ہم بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, سوسائٹی تو کلیکٹیو لیول پہ ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے. کلیکٹیو لیول کو بہتر کرنے کے لیے کیا کتنا ضروری ہے کہ انڈیویژول لیول پہ ہم مرد میں جو ہے وہ تبدیلی لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں, یا مرد کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا فیکٹرز ہیں کہ ہم اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کر دیں کہ ٹاک اباؤٹ یور ایشو, مین ان فوکس بھی اب ہونا جو ہے وہ چاہیے. اس کو نظر آئے گا تو پھر وہ ڈائلاگ بھی شاید کرے. ابھی تک تو ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ابھی نظر بھی نہیں آتا, کیونکہ اتنا وہ خمیر میں تو نہیں ہے, لیکن پروگرامنگ میں ہماری اتنا شامل کر دیتے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پروگرامنگ اس کی گھر سے جو ہے وہ, کیونکہ ہاں جی, امی جان سے, والد صاحب سے, بہنوں سے, بہنوں کا بھائی, پھر وہ بیوی کا پروٹیکٹر, پرووائڈر, وہ تو ان رولز میں تو اینی ٹیکس پرائڈ ان دیٹ. اس کو ہم اٹھاتے بھی ہیں, تمغے شمغے دیتے ہیں جب وائلنس کر کے آتا ہے, ترانے بھی گاتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں گھر میں بیوی کو نہ مارنا, لیکن جب جہاں جہاں ہم کہیں گے وہاں پہ خوب دبا کے وائلنس کرو. تو ہم نے اس کو بہت انکریج بھی کرتے ہیں کہ ان رولز میں آئے, اور میرا بیٹا وہاں پہ نوکری لگی ہے اس کی, واہ واہ واہ, بہت اچھا. اچھا, آپ کی بیٹی کی شادی کریں, کیا کرتا ہے لڑکا سوچتا کیا ہے, وہ اچھا انسان ہے کہ نہیں, اس کی انٹریسٹ کیا ہیں. لڑکے کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ کرتا کیا ہے, رائٹ. تو اس کا رول جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیفائن ہو کے, تو اس کو خود بھی یہ فیل نہیں ہوتا, کیونکہ اتنا وہی ٹیکس پرائڈ ان دیٹ. تو اس پہ بات کرنا تو بعد کی بات. تو یہ تو جینڈر پہ وی کین اسپینڈ لائک ڈیز, تو ابھی اس سے آگے چلتے ہیں. ڈائلاگ کی جو آپ بات کرو, بہت زیادہ اہم, ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ اہم. یہ بھی جو تھی نا مین کی, اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہی تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو اوپن دا ڈائلاگ, کہ اس پہ بات چیت شروع تو ہو, اس پہ ہم دیکھنا تو شروع کریں, ان چیزوں کو پھرولنا تو شروع کریں. لیکن وہ چیزیں جن پہ بات نہیں ہوتی ان پہ ڈائلاگ کرنا از ویری امپورٹنٹ. جو ٹو کینڈلز ہے وہ میرا اور ڈاکٹر خالد سہیل کا آپس کا ایک ڈائلاگ تھا. ہی از اے سائیکائٹرسٹ, کینیڈا بیسڈ, کالم, کتابیں 60-70 کتابیں ان کی, اور اس وقت 3000 تھے, اب ان کے آئی تھنک کلوز ٹو 5000 کالمز وہ آن لائن ان کے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ آئیڈیا تھا کہ آن کی ٹاپکس جو پیس سے ریلیٹڈ تھے, وہ انڈیویجول پیس بھی اور گلوبل لیول پہ بھی, ذاتی اس سے اور ریلیشن شپس اور اس سے شروع کر کے, کہ اس کے بارے میں مختلف پرسپیکٹو سے بات چیت, اور بہت سی چیزیں جن پہ ہم ایگری نہیں کرتے تھے, لیکن ایک دوسرے کی بات سننا عزت سے, پیار سے, اور اس کو اپنی بات کہنا کہ اچھا مجھے یہ اس طرح لگتا ہے, کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں اس طرح نہیں, اس طرح سے بھی یہ والی سائڈ بھی تھی. وہ کہیں گے ہاں وہ تو تھی, لیکن دیکھیں کہ یہ والا جو اہم تھا, اس کے اندر کی ڈیپتھ جو ہے وہ, تو بات سے بات جو ہے وہ پھر آگے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں. اس پہ ہم ابھی بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ اجازت نہیں ہے, تو ہم نے مشکل میں تو نہیں آنا, اچھا بھی روکو نا بیچ میں نہیں کر رہا. تو دا پوائنٹ از کہ بہت ساری چیزیں جس پہ ہمیں اسپیس بڑھانی ہے کہ ہم لوگ ڈسکس کر پائیں. ابھی ہم نہیں کرے, لیکن ہم اس کو اس حوالے سے تو ڈسکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم پرسنل ٹو کینڈل آف پیس ڈائلاگ کی ہم جو ہے وہ بات کریں, تو وہاں پہ ایک طرف پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے کہ جو ہمیں پھر لیڈ کرتی ہے ٹو ورڈ دا گلوبل پیس.
ٹھیک ہے. وہاں پہ انڈیویجول کی ٹریننگ کتنی, کیونکہ آپ ٹرینر بھی جو ہے وہ رہے ہیں اور ٹرینر بھی آپ رہے آن اسپرچویلٹی, اور وہاں پہ آپ نے ٹرانسفارم کیا یوتھ کو, کیونکہ بہت ساروں کے آپ جو ہے وہ اسپرچول مینٹور بھی جو ہے وہ ہیں. تو مختلف رینج آف ٹریننگز, لیکن بہت ساری اسپرچویلٹی کی اتنی زیادہ عدم برداشت معاشرے میں اور ایکسٹریمزم ہے, فنڈامنٹلزم سارا جو ہے وہ ڈفرینٹ, ہم اس کو لیبل جو ہے وہ دیں تو دیر آر سو مینی. وہاں پہ انڈیویجول پرسنل گروتھ کتنی جو ہے وہ ضروری ہے؟ آپ کیسے جب یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ٹرین جو ہے وہ سو ملا ہے انڈیویجول فریڈمز اور سوسائٹی کے اندر سانس لینے کی بات کرنے کی جگہ, کیونکہ وہ انڈیویجول بھی اسی میں سے نکلتا ہے, لیکن اس کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. کچھ دن دے دو تو پھر اچھی طرح مدولہ مار کے دماغ کو ون کین اوپن تھنگز اپ, کہ وہ اپنے ذات تک, اپنی زندگی کے حد تک تو کھول کے چیزوں کو دیکھنا شروع کرے. سو ون کین ڈو دیٹ, لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم وہ ایک انٹری وے ہے سوسائٹی کو چینج کرنے کا. لیکن کچھ جنرل لیول پہ ہمیں چیزیں کرنے کی ہیں. کچھ چیزوں پہ ہمیں, اگر آپ کو کھل کے بات کرنے پہ دوسرا ایک موب اکٹھا ہوتا ہے اور آپ کو مار دیا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے, تو اگر آپ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اچھا دیٹ واز سم تھنگ رانگ. وہ کہیں جی ہماری فیلنگ بڑی ہرٹ ہو گئی, ہم نے جا کے اس کو مار کے بندہ ہی مار دیا. ریلیجن پہ اس طرح کی ہوتا ہے, نہیں بات کر سکتے, سیکشوالٹی پہ بات نہیں کر سکتے, ہم ابھی بھی نہیں کریں گے. لیکن بہت سی چیزیں جس پہ ہم لوگ سانس لینا, سوچنا, بات کرنا تو دور کی بات, سوچنے پہ بھی ہمیں لگتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچنا. تو جب آپ کھل کے سوچیں گے نہیں, جب آپ میں انوویشن نہیں آئے گی, نئی طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, پھر آپ جو چیز جم جاتی ہے نا وہ مر جاتی ہے. جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ادھر سے بھی جاتی ہے, ادھر سے, اس کے آپ پودے کے آگے پتھر رکھ دو, ادھر سے نکال لے گا اپنی شاخیں, ادھر سے پتے نکال لے گا اس کو. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں, اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے, یہ ہماری حد ہے, تو دماغ میں جب آپ حدیں لگا دیں, ڈائلاگ بعد میں اس پہ حدیں لگا دیں, تو پھر نا ایز اے قوم کلیکٹیولی آپ مر سے جاتے ہیں. اس کی تھوڑی تھوڑی انڈیکیٹرز ہمیں نظر آتے ہیں بیچ میں, جب آپ دیکھو نا کہ کچھ طرف گروتھ, سٹنٹڈ گروتھ, جیسے سائیکولوجیکلی ہم کہتے ہیں کہ وہ رک جاتی ہے چیزیں, تو کبھی کبھی کلیکٹیولی بھی رک جاتے ہیں. ہمیں باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں ڈائلاگ کو بڑھانا ہے. ہمیں اتنا جو 2 کینڈلز میں جو کرے تھے وہ یہ تھا کہ سیٹنگ این ایگزامپل کہ کس طرح مختلف پرسپیکٹیو سے, لیکن عزت سے دوسرے کو ویلیو کر کے, اس کی بات سن کے, اور اس کو ایگری نہ کریں, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں اس طرح سے دیکھتا ہے چیز کو. اگر ڈس ایگریمنٹ بھی کرنا ہے تو ایک ایگریڈ وے میں جو ہے وہ کریں, ایک اور مہذب طریقے سے. یہ مہذب قوموں کی نشانی ہے, اور یہ ان قوموں کی نشانی ہے جو زندہ ہیں اور جو آگے بڑھ رہی ہیں. اب ہم ان کی چیز کو لے کے ہم وہ فینسی فونز بھی استعمال کرتے ہیں, لیپ ٹاپس بھی استعمال کرتے ہیں, اچھے کیمرے بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن دیر از سم تھنگ مسنگ کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے. جو وہ قومیں جو ہر چیز کے بارے میں سوچنے اور سوچ پہ اور ایکسپریشن پہ وہاں پہ لمیٹیشن نہیں تھی, اب آ کے چینجز آ رہے ہیں, لیکن بہت کھل کے کرتے تھے کہ اٹ شوڈ بی الاؤڈ. تم اس طرح دیکھتے ہو, میں اس طرح دیکھتا ہوں, مجھے یہ فریڈم ہے, تمہیں یہ, میں اپنا ایکسپریس کروں گا تو آپ اپنا ایکسپریس کریں, ہمیں فریڈم ہے. ہمارے معاشرے میں وہ فریڈمز ہم نے دوسروں سے لے لی. کیا ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں میں؟ ٹالرنس تو کم ہوتی جا رہی ہے, اس پہ تو میں یو ڈونٹ نیڈ می ٹو کم اینڈ ٹیل یو کہ وہ تو ہمارے گٹوں میں, ہمارے کانوں سے باہر آئے. وی نو کہ ٹالرنس تو کم ہو رہی ہے. اس کے پیچھے وجوہات کے ہیں, دیٹ ہاؤ ایور از این انٹرسٹنگ تھنگ نا, بہت ساری ہیں, ان پہ بھی بات نہیں کر رہے. لیکن ایک اگر میں کی والی کہوں, جس وجہ سے ہم سوچ نہیں پاتے, جس وجہ سے ہم ڈائلاگ نہیں کر پاتے, جس وجہ سے ٹالرنس کی کمی ہے, ہم حد سے زیادہ انسیکیور ہیں. ایک انسان اگر انسیکیور ہونا, کس چیز کی انسیکیورٹیز ہیں ہمیں؟ 3-4 موٹی ہیں جو بہت قوموں کو نہیں ہیں, ہمیں ہیں. اس کے بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. لیکن انڈیویجول کو جیسے نا, اگر وہ انسیکیور ہو تو وہ پھر آگے گرو نہیں کرتا. وہ کہ نہیں جو میرے ماں باپ کے ساتھ, اس پہ بات نہیں کرنی, یا یہ والا جو ایشو ہے اٹس ٹو ایموشنل فار می, اٹس ٹو چارج, اس پہ بات نہیں کر سکتے, تو پھر وہ گرو نہیں کرتا اس میں.
جب تک وہ کمفرٹیبل ہو کہ اس کو کھولنا نہیں شروع کرتا. ایز اے نیشن ہماری 3-4 بڑے ایریاز ہیں جس میں بہت جو سورسز آف ہماری ڈیپ انسیکیورٹی ہے نیشنل لیول پہ جو آ کے ہم ریلیجن کے حوالے سے ایک رہے, ہم مائنورٹی رہے نا میجورٹی وقت بہت عرصے تک ہم ایز اے مائنورٹی رہے. مائنورٹیز کی ایک خاص طرح کی سائیکی ہوتی ہے, وہ آپس میں ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے باہر سے کسی کو کوشچن نہیں کرنے دیتے. وہ نا باقی بہت سے مسلم ممالک میں آپ دیکھیں کہ وہ ایز اے میجورٹی ریلیجن تھا. ہمارے ہاں وہ ہمارے ہاں سے مطلب انڈین مسلمز میں جو ہماری میجورٹی ہسٹری رہی کئی 100 سال کی, ہم ایز اے مائنورٹی تھے. اور مائنورٹی بھی چھوٹے موٹے میجورٹی کے اگینسٹ نہیں تھے, ہم برامنزم کے اگینسٹ مائنورٹی تھے. وہ بہت خوفناک. اسی سے میں جو ہے وہ آپ کو لے کے چلوں گی. آپ نے ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ بنائی 9000 year of spiritual heritage, our 9000 years of spiritual heritage, ہمارا ورثہ جو ہے, جس میں بڑا خوبصورتی سے آپ نے جو اس کا ٹائٹل دیا. میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ درخت کی کہانی کو آپ نے ٹالرنس کے ساتھ برگد کے درخت کی کہانی سے شروع کیا, برگد کے درخت کی کہانی سے شروع کر کے, اور آپ نے جو ہے وہ اس کو جتنی خوبصورتی سے پھر جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو ایکسپلین کیا. اس میں آپ نے جو ہے وہ ٹالرنس کی بات کی, ہارمنی کی جو ہے وہ بات کی, انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے. وہ جو برگد کا درخت وہ سوچا ہے درخت کا کدھر سے بوٹینیکل یہ سیشن تھا کہ ریلیجن, تو وہ برگد کا درخت جو اسلام آباد کے کونے پہ تھا بہت بڑا درخت تھا بدھسٹ, تو اس کو آہستہ آہستہ مدرسہ ساتھ ہی ایک بن گیا. پھر اس کے بچوں نے اس کو جلانا شروع کیا, تو کئی سال لگے اس کو جلانے میں. درخت کو آپ برگد کے درخت کو آپ جلدی سے جلا بھی نہیں نہ سکتے, اس کو سلگاتے رہتے تھے ایک ایک کر کے, اس کی شاخیں گرتی تھی. تو وہ بہرحال الحمدللہ انہوں نے سکسیسفلی اس کو کر دیا, جلا دیا. تو لیکن یہ کہ ہماری جو ٹریڈیشن ہے اس کا مجھے دکھ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ جو ہماری جڑیں 9000 سال پرانی روحانیت کی جو پھر صوفیوں میں بھی نظر آئیں, اس سے پہلے کئی ٹریڈیشنز, ہم لوگ مل کے آپس میں جو میں ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں, جو ٹالرنس کی بات کر رہا ہوں, ہمارا ورثہ یہ تھا جہاں پہ ہم ساتھ کے گاؤں ہوتے تھے. جب میرا میلہ لگتا تھا اس کا, تو وہ سارے گاؤں ارد گرد کے آ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ یہ صوفی کا. اس کے مندر میں جب میلہ ہوتا تھا تو سارے گاؤں والے جاتے تھے ادھر. یہاں پہ ابھی بھی سندھ میں آپ کو ایسی مثالیں مل جاتی ہیں, بلوچستان میں 1-2 جگہ رہ گئی ہیں, سندھ میں ہیں جہاں پہ کمیونٹیز مل کے سیلیبریٹ کرتی ہیں چیزیں, جو بڑا پیارا لگتا ہے. یہ ہمارا ورثے میں بہت ڈیپ روٹڈ تھا. جو بعد میں برامنزم جب آئی, وہ 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے. یہ ہماری ورثہ جو ہے وہ گاڈیس کلچرز وغیرہ بہت پرانے ہیں. انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا. آسمانی مذاہب جو باہر سے آئے, انہوں نے آ کے ہمارے ورثے کو ٹھیک ٹھاک دبایا, کوشش کی. ابھی تک مرا نہیں ہے لیکن وہ عدم و ایسا کر دیا مار کے اس کو باہر کے مذاہب نے. لیکن وہ مذاہب جن میں پلورلزم کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا کہ مختلف طرح کی سوچیں, مختلف طرح کی طرز زندگی ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں. ہماری جڑیں اس چیز میں بہت زیادہ تھیں. ابھی بھی آپ بلے شاہ کی شاعری پڑھیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی بات کریں, رحمان بابا کی بات کریں, بلے شاہ کی شاعری کی بات کریں, تو آپ نے جہاں پہ روٹس آف ریلیجیس ٹالرنس ان پاکستان انڈیا کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طریقت, آپ کی ایک کتاب تھی جس میں آپ نے 7 ایلیمنٹس آف لیونگ صوفیزم ان پاکستان. تو بلے شاہ کی آپ نے بات کی, وہاں پہ آپ نے ہیر رانجھا کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا, وہاں پہ آپ نے لو, پیشن, کیونکہ میرا یہ بہت ڈیپ آئی بلیو کہ ہمارے اندر وہ جڑیں ابھی باقی ہیں. ہم اب آپ شکل جب دیکھو نا اوپر سے, یا جو گلوبل میڈیا جس قسم کی چیزیں ہیں, پاکستان کی خوفناک سی شکل, اپنا بھی خود بھی کبھی یقین آنے لگتا ہے کہ ہم شاید ایسے ہی لوگ بن گئے اب. بلیک اینڈ وائٹ سے ذرا نا سرفیس لیول کا ریلیجیوسٹی, صحیح غلط, اصلی نیک پاک پلیت, اس کو مارو جو غلط, تو لگتا ہے کہ شاید ہم ایسے ہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری جڑیں جو آج تک یہ جو 7 ایلیمنٹس میں نکالے تھی اپنی روزمرہ زندگی کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو رچی بسی ویلیوز تھیں, جن کی جڑیں جو ہیں وہ صوفیوں کے ساتھ, جن کی جڑیں اس سے بھی پہلے جاتی ہیں,
جو پلورلزم کا ہمارا کلچر تھا، جو آج جیسے میں کہہ رہا ہوں سندھ میں آپ کو پھر بھی نظر آتا ہے اور کچھ جگہوں پہ اس کی جھلک آتی ہے. تو وہ اس کو بچانا، اس کو دیکھنا، اس کو ویلیو کرنا، اس کو بچانا بہت اہم ہے کہ پلورلزم یہ ہمارا اصلی ورثہ تھا. تو اس میں سے میں نے ایلیمنٹس نکال کے، آپ بعد میں لنکس بیچ میں ڈال دینا، وہ برگد کی کہانی ہم چھوٹا چھوٹا اس کو ٹچ کریں، لیکن اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ پھر یوٹیوب پہ ادھر ادھر لنک اس کا، یا کتابوں کے بھی میں نے ٹیکسٹ اب تو وہ PDF ڈال دیے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ایلیمنٹس. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ اتنا نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، بلکہ نہ پڑھیں تو اچھا ہی ہے کئی دفعہ لگتا ہے، کیونکہ نا وہ پھنس جاتا ہے دماغ اس میں کہ یہ اس میں اس کتاب میں تو انہوں نے یہ فرمایا تھا. تو انسان کہتے ہیں یار خدا دا واسطہ ہے سانو جان دیو، ہم ہلکے پھلکے سیدھے سادے سے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. ہم وی آر ویری گراؤنڈیڈ. ہماری جو گراؤنڈنگ ہے وہ ہمارے کھانے میں، پانی میں، سانس لینے میں وہ رچا بسا تھا ہماری زندگی میں. روحانیت کو ہم کتابوں میں نہیں پڑھتے تھے. وہ جب آپ اپنے باپ کو جب بھی مارتے ہیں اور جب آپ اپنے محلے والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہماری وہ نا اٹ ہیڈ بیکم پارٹ آف آر لائفز. رشتے ناتوں کی ویلیو، دل کی ویلیو، پیار کرنے کی ویلیو، عشق کی ویلیو، وہ ہم ہیر وارث شاہ ہے نا، اور روحانی کتابیں، تو ہم فرق نہیں کرتے تھے ان چیزوں میں. وہ ہمارے لیے روحانی کتاب تھی. ہم یہ کہتے وارث شاہ کو ہم صوفی مانتے ہیں، وہ داستان گو تھے، لیکن ان کو ہم صوفی مانتے ہیں اور ہم ان کو اسی عزت سے. آج آپ جائے ہیر کے مزار پہ، جو جنگ میں بڑا وہ جو ایکسٹریمسٹ ہے ان کو برا لگتا ہے، تو وہ اسی طرح پیار سے اس کے مزار پہ جاتے ہیں جس طرح آپ کسی صوفی کے مزار پہ جائیں، کیونکہ دل کے رشتوں کی ویلیو ہمارے لیے. تو یہ 2-3 میں بات کر رہا ہوں، وہ خاندانوں میں رشتے، پھر اور چیزیں، توکل وغیرہ، یہ چیزیں ہماری زندگی میں رچی بسی ہیں. ان کو دیکھنا، ویلیو کرنا، ان کو بچا کے رکھنا. کہ اب یہ جو نئی نئی روش آ رہی ہے وہ ہمیں نئے سرے سے مسلمان کرنے کے چکر میں کہ یہ ہم لوگ ہمارے یہ زندگی کا حصہ تھا. نئی روش کی بات کی کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ جنہوں نے جو ہے وہ پڑھا، وہ بے شک سینٹ اینڈ سنر کی بات ہو، انڈرسٹینڈنگ مین کی بات ہو. میں سمجھا آپ کہہ رہے ہو جنہوں نے پڑھا، میں نے کہا بھی تو انسان ہی پڑھ لیں تو بہت ہے، جنہوں نے پتہ نہیں جنہوں نے بھی پڑھا. ہاں بہت سارے، کیونکہ جو ہے وہ ابھی اس میں جو آپ نے ایشوز جو ہے وہ اٹھائے، وہاں پہ آج کا جو نوجوان ہے وہ تو کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانس گیجٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکوپڈ ہے، وہ ان چیزوں کو کیسے اپنی لائف کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے؟ آپ ان کے لیے آن دا بیسس آف یور گراؤنڈ بریکنگ ورک آپ کیا انہیں سجیسٹ کریں گے؟ کیا ایسی چیزیں وہ جو ہے وہ آج کا اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے کہ جو اس کے لیے ایک نئے سفر کے جو ہے وہ شروعات جو ہے وہ کرے؟ اچھا، یہ تو بہت براڈ والا سوال ہے آپ کا. میری کتابیں تو ٹھیک ہے آن لائن ہو گیا، ان جنرل جو ہے نا، اس لیے آپ سے پوچھا کہ اسی سوال کو میں نے جو ہے وہ آگے لنک کرنا ہے. آپ نے ایک بہت خوبصورت جگہ جو ہے وہ ڈیولپ کی، مہر گڑھ. ہاں، اس کے ساتھ ٹھیک ہے مہر گڑھ کے ساتھ بھی آپ کر لو اس کا سوال بھی، میں کٹھی جواب دوں گا. ہاں، کیونکہ مہر گڑھ میں بھی بنیادی طور پہ جو ایک تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیں، کیونکہ وہاں پہ کلوزنس ٹو نیچر، لو، کمپینین شپ، وہ سب کچھ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے. وہ خوبصورت جگہ ہم چاہیں گے کہ نہ صرف وہ دیکھیں بلکہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ ان جگہوں پہ جا کے ٹریننگز بھی جو ہے وہ لیں. مہر گڑھ کا بہت مشکل سے سلیکشن ہوتی ہے، لیکن ٹریننگز سلیکشن کرائیٹیریا ہزار اپلیکیشنز میں سے پھر وہ 25 لوگ نکالتے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ سکسیسفل بھی ہے کہ جہاں وہاں سے جو ٹرین ہو کے آتا ہے وہ پھر اپنے اندر جو ہے وہ ایک شفٹ تبدیلی جو ہے وہ 180 ڈگری کا چینج اپنے اندر جو ہے وہ فیل جو ہے وہ کرتا ہے. وہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سو دی آئیڈیا واز کہ دیکھیں ڈائیورسٹی کی، پلورلزم کی میں بات کر رہا ہوں. دی آئیڈیا از کہ مختلف طرح کے نوجوان انسان آئیڈیلی، لیکن ایٹ لیسٹ نوجوان جن میں ابھی تک مرا نہیں ہوتا ہے نا، ایک زندہ ہوتی ہے فیلنگ کہ اس کو فرق طرح سے بھی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، فرق طرح سے زندگی کو جی سکتے ہیں. مختلف طرح کا ان کو گروپس کے ساتھ ایکسپوجر ملے.
اکٹھے. تو ادھر مرد عورتیں مختلف مذاہب کے, مختلف کلاسز کے, مختلف صوبوں کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے اینڈ وی ٹاک اباؤٹ آور ایشوز کہ ہمیں ابھی کہاں ہیں, کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کہاں کو جانا ہے. تو اس میں ہم ایکٹیویزم کی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں, جینڈر کے حوالے سے بھی ٹریننگز ہوتی ہیں, لیکن آلویز ود اے لاٹ آف ڈائیورسٹی. اور ٹریننگ میں تو جو آئیں گے وہ 25-30 کتنے آ جائیں گے, لیکن جو جنرل آپ بات کر رہے تھے کہ نوجوان کیا کریں. سلیکشن کرائیٹیریا آپ نے جو ہے نا, کیونکہ میں نے وہاں پہ ایک ٹریننگ اٹینڈ کی اور آؤٹ آف 300 کینڈیڈیٹ ہم 30 لوگوں کا سلیکشن جو ہے وہ ہوا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا تو ٹف انٹرویو شاید سلیکشن بورڈ کے لیے نہیں ہوا. بہت ٹف ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ختم کی جس میں 800 اینڈ کچھ پتہ نہیں 800 اینڈ سم اپلیکیشنز تھیں اور ہمیں بیچ میں سے 25 ایک نکالنے تھے. تو 3 راؤنڈز آف, پھر وہ آخری دن تک 2 دن رہ گئے تھے اور میں وہ کال کر کے اس سے کہ اچھا ابھی بھی مجھے نا شک ہوتا ہے کہ ادھر آ کے پھنسیں گے, کیونکہ 1-2 بیچ میں لوگوں نا جو اڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر پورے گروپ کو ڈریگ کرتے ہیں. اور وی وانٹ پیپل جن میں ارج ہو ٹو لرن, ریڈینیس ہو ٹو چینج, ٹو ٹرانسفارم, چیزوں کو کھل کے دیکھنا. اس میں آپ 2 لوگ ڈال دو نا جو وہ کہیں کہ نہیں 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 یہ تو اس پہ بات نہیں ہے, یہ کس قسم, تو پھر وہ پورا گروپ کو وہ بریک لگ جاتی ہے. تو وی وانٹ پیپل ہو آر ریڈی ٹو فلائی. فوزیہ, ڈاکٹر فوزیہ سعید میری بہن, وہ ہمیشہ کہتی کہ ہم نے اڑنا ہے, تو ہمیں رینگنے والے لوگ نہیں بیچ میں چاہیے. تو ناٹ کہ اس طرح کلاسیفائی نہیں کرنا چاہیے. ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ اس یوتھ کو یا جو بھی جس بھی ٹارگٹ ایج گروپ میں وہ لوگ جو ہے وہ ہیں, جب انہیں اڑنا سکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ود ان دیئر آن گراؤنڈ ریالٹیز انہوں نے اپنے کلچر اور اپنے سسٹم کو ساتھ لے کے, اپنی روایات, اپنی ویلیوز کو ساتھ لے کے, ہمیں اپنی کچھ ویلیوز, سوری میں آپ کی انٹرپٹ بھی کرتا چاہتا ہوں, تو کچھ ویلیوز کو ہمیں چینج بھی کرنا ہے, اور کچھ ہماری جو جس طرح میں اب اسپریچویلٹی کی میں اپنی جو خوبصورت چیزیں ہیں ہماری جڑوں میں, اس کو بھی ہمیں ویلیو بھی کرنا ہے. مہر گڑھ نام اسی لیے رکھا تھا کہ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے, 9000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے. تو ہمیں اپنی اسٹرینتھس کو ساتھ لے کے جو پرابلم ایریاز ہیں, ویکنیسز ہیں, ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے ان اسٹرینتھس کے ساتھ. یہ ہماری طاقت ہے جس سے ہمیں جو کچھ سیریس پرابلم ایریاز ہیں ہمارے اندر, لیکن انہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہے اپنی اسٹرینتھس کے ساتھ. ہمیں باہر سے نیریٹیوز لانے کی ضرورت نہیں ہے, اور باہر اندر کا بھی اتنا نہیں, ہم وہ انسیکیورٹی بھی نہیں کرنی, لیکن یہ کہ ہمارے اپنی اسٹرینتھس کو بھی جانیں, اپنے سیریس پرابلم ایریاز کو بھی جانیں, اور اس میں جو چینج لانے کی ہے وہ کھل کے اس پہ بات کریں, اور اس کو ٹاک اباؤٹ کی ایکسٹرا اسٹریٹجیز بنا کے ہمیں اس میں سے باہر نکلنا ہے. ساری قومیں گزرتی ہیں مشکل اس میں سے, پھر وہ باہر بھی نکل جاتی ہیں. تو ہمیں ہمارے 20 سال بعد 30 سال بعد وی وانٹ ٹو سی اے ڈفرینٹ کائنڈ آف پلیس اینڈ ڈفرینٹ کائنڈز آف پیپل ہیئر, اور ان کے ریلیشن شپ ہمیں اور طرح کے چاہیے. جو آپ بات براڈر اس میں کر رہے تھے نا, مہر گڑھ سے ہٹ کے, جو ادھر بھی ہم کرتے ہیں, لیکن اس میں اپنے آپ کو اپنے جیسے لوگوں میں, اب یہ الگوریدمز جو آگے نا سوشل میڈیا میں, تو وہ تو بالکل ہی وہ ایکو چیمبر جیسا بن جاتا ہے, جس میں وہ دے میک شور کہ آپ کو اسی طرح کی پوسٹ, اس میں سے باہر نکالیں, مختلف طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کریں. آپ کے کلچرز میں جو فرق گروپس ہیں ان کے ساتھ جا کے اٹھے بیٹھیں, سیکھیں ان کو دنیا کیسے نظر آتی ہے, اپنے خول اپنے کنویں میں سے باہر آ کے. ہمارا کنواں تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے دماغ کا, ایسے نا وہ کیا شہدالہ شاہ کا چوہا ہوتا تھا جو کہتے تھے, جن کی وہ ٹوپی ہے نا, ان کو ٹوپی لوہے کی پہنا دیتے تھے. ہمارے معاشرے نے کئی ایریاز میں ہمیں لوہے کی ٹوپی پہنائی ہوئی ہے, جس کو ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں. شاہ دولہ شاہ کے چوہے کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے جو ہے وہ مرد کو کولو کے بیل کی طرح وہ گول. اچھا پھر کتوں دی کتھے, اچھا مرد پہ واپس آ کے نہیں, پر دا پوائنٹ از کہ عورت یا مرد یا بڑے یا چھوٹے نوجوان, ہم ساروں کو نا کچھ ایریاز میں, پرٹیکولرلی میں مردوں کے حوالے سے اس لیے وہ آ رہے ہیں اس پہ واپس آتے ہیں, وہ میں اس لیے آنا چاہ رہی ہوں کیونکہ عورتوں کے اوپر تو ہم نے بہت بات جو ہے وہ کی بھی, بہت لکھا بھی گیا, لیکن آپ نے کیونکہ جو ہے وہ 1991 سے جو ہے وہ مینس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کام کیا, اور پھر اسپرچویلٹی اور لکھنا بھی 96 میں میرا پہلا پاکستان آ کے جو مردوں کے, تو وہ اس زمانے میں when we were not yet talking, اب تو شکر ہے تھوڑا تھوڑا بات شروع ہوئی. آپ ٹیچر بھی ہیں, پڑھا جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ آپ نے جو ہے وہ پڑھایا بھی, تو اس لیے آپ کے کام میں اتنی ڈائیورسٹی اور اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے آپ کی. مجبوری ہے, سیشن ایتھے دو تھے جائے گا, ادھر سے ادھر جانا ہی ہے
کیونکہ اس لیے جو ہے نا بریتھ ہی بہت زیادہ ہے, فوکس کرنا ہی مشکل نہیں. سو میں اسی کو ادھر ہی لے آتا ہوں نا. سو دا پوائنٹ واز کہ اس کو جن چیزوں پہ نہیں سوچا, جن پہ بات نہیں کی, وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگ. انہی میں سے ایک پھر یہ والا ہے جو مردوں کے حوالے سے نہیں ہوئی بات. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اس کے لیے اسپیس کریٹ کریں, اس کو یوز کریں, ویسے اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کریں کہ کہاں کہاں پہ لمٹ پر وہ, کیونکہ اتنی انٹرنلائز ہو جاتی ہیں چیزیں کہ نظر نہیں آتی. تو اف یو وانٹ ٹو یوز اے بک, اس کی میں نے PDF ڈال دی تھی اپنے وہ ویب سائٹ پہ, میں آپ کو بیچ میں لنک اب ڈال دینا, جس کو شوق ہو پھر وہ جا کے PDFs نکال کے پڑھتے رہیں, خریدنی نہ پڑے. طریقت کی تو PDF جو ہے وہ موجود ہے, انڈرسٹینڈنگ مین والے میں نے اس کی بھی ڈال دی تھی, تو وہ جا کے آپ پڑھے اس کے بارے میں. اس میں وہ میں نے چھوٹے بہت سے چیپٹرز ہیں, جسٹ گو تھرو دا ٹیبل آف کانٹینٹس جو انٹرسٹنگ لگے. اس میں سے 2-4 رومانس پہ بھی ہے, ریلیشن شپس پہ بھی ہیں, پیار محبت کی بھی باتیں ہیں, سیکشوالٹی کی بھی باتیں ہیں, ہمارا اسپریچولیٹی کے ساتھ کنیکشن پہ بھی باتیں ہیں, وائلنس کے ساتھ ہمارا پازیٹیو ریلیشن شپ, نیگیٹیو کس طرح سے اس کو بیلنس کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اپنی سوشلائزیشن کو آنکھیں کھول کے دیکھنا. تو یوز دس ایز این اپرچونٹی. سوشلائزیشن کی آپ نے جو ہے وہ بات کی, اگین وہی جو ہے وہ بات ہے کہ ایک پازیٹیو معاشرہ بنانے کے لیے انڈیویجول کتنا کنٹریبیوٹنگ جو ہے وہ فیکٹر ہے کہ جو اسے پڑھایا جا رہا ہے یا جو اسے بتایا جا رہا ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت. کیونکہ اس کو میں پھر لنک کروں گی آپ کے سبلنگ ریلیشنز کے ساتھ, کہ آپ کا ماشاءاللہ سارے تینوں بہن بھائیوں کا ایک سے بڑھ کے ایک اگر گیم چینجر کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو ملیحہ حسین, ملیحہ حسین نے گیم چینجر فار ویمن کے اوپر جو ہے وہ بات کی, اور سیکشل ہراسمنٹ, اور پچھلے 10-12-15 سال سے کانسٹنٹلی کام کری ہے. اگر ہم ڈاکٹر فوزیہ سعید کی جو ہے وہ بات کریں, تو ڈاکٹر فوزیہ سعید نے بھی اسٹارٹنگ فرام دیئر اون ٹرم سے لے کے ٹیبو, ٹیپسٹری, اور پھر جو ہے وہ پوری کتابیں اور کتنا کام, اور کلچر کے حوالے سے. ہاں, سبلنگ ریلیشن جو ہے وہ کیسا تھا, وہ کون سا کوئی فارمولا ہمیں بتائیں, کیونکہ ایسی فیملی ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے میں چاہیے کہ جہاں پہ چمکتے ہیرے جو ہے نا اپنی دیکھیے, سپورٹ کرنا, اسپیس لینا. ایک تو ماں باپ کا بہت زیادہ رول بنتا ہے اپنے بچوں کو, جو ہمارے دونوں کا ہی آپس میں بہت ڈفرینٹ تھے, پر دونوں اپنی اپنی طرح سے انکریج کر رہے ہوتے تھے کہ, اور فادر کہہ رہے ہوتے تھے کہ ٹریول کرو, دنیا دیکھو, کتابوں سے نہیں علم ملتا. امی کہہ رہے تھے خبردار بیٹھ کے پہلے اپنا ہوم ورک ختم کرو, اس کے بعد جا کے وہ ٹائم لائف بکس پڑھاتے تھے. یہ کہتی تھی کہ پہلے اپنا ہوم ورک ختم ہوگا اور آگے پڑھو, جتنا آگے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اور وہ ان کا ایک ڈیل تھی کہ جہاں تک جانا ہے سپورٹ ہم کریں گے, لیکن پڑھو. تو انکریجنگ انوائرمنٹ بنانا جس میں, اور ان کا ڈفرینسز جو تھے وہ بھی ایک طرح سے ایڈ کرتے, جو میں ڈائیورسٹی کی بات کر رہا ہوں نا, کہ مختلف طرح کی آپ کے اندر سٹریمز آتی ہیں اور وہ ملتی ہیں, اور پھر آپ آگے, اور ایک دوسرے کو پیار سے سپورٹ کرنا, انکریج کرنا, مل کے کام کرنا. بہن ہے تو اس کو میں گھر میں ڈک کے نہیں, میں کیا ڈکنا تھا وہ اس کو ناٹ دیٹ کہ اس کو میری پرمیشن کی ضرورت, یا لیکن ٹو ٹیک پرائڈ ان, اس کو آپ ٹو ٹیک پلیجر ان. اتنی خوشی کی بات, فخر کی بات کہ میری بہن اتنی ساری چیزیں اس نے نئی نئی کی, اور وہ مجھے جہاں پہ بھی سپورٹ کر سکی, وہ ساتھ کا ساتھ مجھے ساتھ لے کے اپنے ساتھ ہی وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے, چھوٹا بھائی نا, تو لیکن یہ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, فیملی سے نکل کے ارد گرد کے, کیونکہ نا جو پیچھے کھینچتے ہیں, جو دباتے ہیں, وہ بھی ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں. انڈیویجول کو آپ کے دوست ہیں جو آپ کو ہراس کرنے پہ جو کہتے جا تو سے ٹائم پوچھ کیا, تو وہ آپ کے دوست ہیں, واپس یار تو نے جا کے اس کے باپ کے ساتھ پھر بھی تو نے, تو وہ انکریج کرنے والے, الٹے سیدھے جوکس کرنے والے, جو ماحول کو, وہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں. جو بہن کہے گی کہ آپ میرے ساتھ چلیں ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے, پھر وہ پروٹیکٹیو رول میں آئے, وہ کمزور رول میں آئے. تو ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے, انکریج کرنا ہے کہ اپنے جو بند رولز جن میں ہم پھنس جاتے ہیں, جس میں ہمارے دماغ, ہماری زندگیاں, اس میں سے باہر آئیں. چیزوں کو لوزن اپ کرنا ہے, چاہے وہ دماغ ہے جن رولز میں ہم معاشرے میں جن رولز میں پھنستے ہیں, دماغ جن طرح کی سوچ میں پھنس جاتا ہے, ان چیزوں کو کھولنا شروع کریں. یہ زندگی کی علامت ہے,
یہ ان قوموں کی علامت ہے جو آگے کو جاتی ہیں, جو کھلتی ہیں, جو پھولتی پھلتی ہیں. جیسے جیسے بند ہوگا, جیسے جیسے اسپیس آپ کم کریں گے, چاہے وہ اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے اپنے دوستوں کے لیے, محلے کے لیے, چیزیں تنگ ہوتی چلی جائیں گی, بند ہوتی چلی جائیں گی. ہم نے چیزوں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ کھلیں اور نئی نئی طرح سے, جس کے اندر سے جو چیز آ رہی ہے اسپیس دیں کہ باہر نکلے, انکریج کرے, اس کو اپریشیٹ کرے, سیلیبریٹ کرے جب کھل کے چیزیں باہر آتی ہیں. اچھا, آپ نے کھل کے بات کرنے کی جو ہے وہ بات کی, تو کیا ہمارا بہت سے جو آج کے نوجوان جو ہے وہ نسل, کیونکہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ پہ رہے اور آپ یوتھ کو ٹرین بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے لیے میں پرٹیکولرلی آپ سے پوچھنا جو ہے وہ چاہوں گی کہ کیا ہم نے اسٹوڈنٹ سے بولنے کا جو ہے وہ ان سے حق نہیں جو ہے وہ چھین لیا, یا ہم نے کیا انہیں یہ انکریجمنٹ ہم دینے میں کامیاب جو ہے وہ رہے کہ اسپیک اپ, اسپیک اپ, سوچو اور بولو. سوچنے پہ بھی پابندی نہیں اور بولنے پہ بھی آئیڈیلی پابندی نہیں. اتنے اچھے پیارے, میں خود بھی بڑا پیارا بچہ ہوتا تھا, یہ بہت ہی پیارا بیٹا ہے, تو وہ جو ہوتے ہیں نا پٹیاں وٹیاں وا کے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے, جی اچھا ہم نے چیزوں کو بھی نہیں چھیڑنا, توڑتا بھی نہیں ہے, تو بڑی پرائیڈ ہوتی تھی ایک طرح کی کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے. تو اچھے بچے جو ہے نا وہ دنیا کو چینج نہیں کرتے چیزوں کو, وہ اتفاق سے موقع ملے, فوزیہ جیسی بہن مل گئی, ملیہ جیسی, تو آگے سے آگے پیرنٹس نے بھی, لیکن جو نارمز کو چیلنج کریں, جو کویشچن کریں اور ان کو تھاپی مار کے بٹھا نہ دیا جائے. تو میں جب قائد اعظم میں ہوتا تھا یونیورسٹی میں, تھوڑے سے سال ہی مجھے پڑھانے کا ملا موقع, لیکن اٹ واز سچ اے پلیجر. اور وہ بیچ میں اسٹرائکس کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا کہ بالکل بالکل بسوں کے لیے اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایشو کیا ہے, بٹ دا فیکٹ کہ وہ اسٹرائک کر رہے ہیں یہ اہم چیز ہے, کیونکہ یہ ان کی درسگاہ ہے, یہ ٹریننگ ہے جہاں سے وہ چیزوں کو چیلنج کرنا سیکھتے ہیں کہ بسیں اگر اس ٹائم پہ نکلتی ہیں اور اس ٹائم پہ, تو ہمیں تو یہ ٹائم زیادہ سوٹ کرتا ہے, گو اینڈ سٹ آؤٹ سائڈ, یو نو. اور وہ کرتے تھے, تو اٹ واز سچ اے پلیجر ٹو سی دیز تھنگس. پر یہ چیزوں کو چیلنج کرنے کی, چیزوں کو فرق طرح سے دیکھنے کی, سوچنے کی کہ اس طرح ہم کیوں کرتے ہیں, وائے, اور اس کو ہم اس طرح سے کیوں نہیں کر سکتے, اور اگر یہ نہیں کرتے تو اگر میں اس طرح سے رہنا چاہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں سوچنا, اس کو چیلنج کرنا, اس کو سوال اٹھانا, اس کے بارے میں اس کو اچھی طرح سے ود ان لمٹس, آپ یہ نہیں کہ گالیاں دیں یا جا کے اس کی گاڑی توڑائیں, لیکن ان نان وائلنٹ ویز ٹو چیلنج تھنگس, کہ اسی طرح چینج ہوتی ہیں, اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں واقعی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بسوں کا یہ کیوں ہم نے سلی سا راؤٹ بنایا ہوا ہے. تو اینڈ دین یو ڈائلاگ, جب آپ کی وہ بات سننے آتے ہیں تو دین یو ٹاک ٹو دیم, پھر آپ ان کو جوتیاں نہیں مارتے, گالیاں نہیں دیتے, آپ دین عزت سے ان سے بات کرتے ہیں, آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. چاہے وہ ماں باپ ہوں, جو جیسے ڈاکٹر فوزیہ سعید کو میں دیکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ایک ایک چیز پہ نیگوشیٹ کرتی تھی ماں باپ سے کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ کر لوں, انہوں نے کہا نہیں پڑھائی امپورٹنٹ, اس نے کہا اچھا اگر میں گریڈز اپنے اے رکھوں پھر مجھے اجازت مل جائے گی کہ میں یہ, یو نیگوشیٹ, یو کریٹ اسپیس فار یور سیلف, چاہے وہ گھر ہو, چاہے آپ کا محلہ ہو, چاہے آپ کا خاندان ہو, چاہے وہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ معاشرہ ہو, اپنے لیے ہمیں جگہ. اور جو نارمز بریک کر رہا ہے, جو ذرا نئی نئی چیزوں سے کر رہا ہے, اس کو تھاپی مار کے بٹھانا نہیں ہے. یہ زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں جس میں ہر طرح کی سوچ ہوتی ہے. ہمیں ڈر کے وہ نہیں, اپنا جو انسیکیورٹیز ہیں, وہ ہم نے ایک انسیکیورٹی کی بات کی, بہت سورسز ہیں ہماری انسیکیورٹی کی, تو ہمیں اس کو یہ نہیں کرنا کہ فرق طرح کی سوچ معاشرے میں نہ آئے. ہمیں انکریج یہ کرنا ہے کہ فرق طرح کی سوچیں آئیں, تاکہ ہم ایک ہنستا بستا کھلتا ہوا گلدستہ بنے نا, خالی وہ انسیکیورٹی جو آپ نے انسیکیورٹی کی آپ بات جو ہے وہ کر رہے تھے, اور انسیکیورٹی ہی پھر ہمیں جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے ٹوورڈز ٹالرنس. تو ٹالرنس کے ساتھ ہی پھر ہم ہارمنی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. انسیکیورٹیز کیوں جو ہے وہ ہم ختم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں جو ہے وہ ہو رہے, کیا کیونکہ وہ کچھ لوگ جو انسیکیور تھے ان کو ہم نے بہت زیادہ چھوٹ دے دی اور بہت زیادہ پاور دے دی. ہم نا جگہ پہ رکھتے تھے, ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے معاشرے میں, ان کی جگہ ہوتی تھی, تم یہ چیز کا انتظام کرو, تم یہ چیز کا, میرے سر پہ آ کے میرے باپ مت بن جاؤ. تو اس سے ہم زیادہ پریشان نہیں ہونا, لیکن یہ کہ ہم نے ہر زندگی میں ہر قسم کے گروپس کی جگہ تھی. آئیڈیالوجی کے حوالے سے اتنا زیادہ سر پہ بٹھا لیا کہ
اس کو چیلنج کرتے ہوئے یا کوئی چیز جو ان کی سوچ کے خلاف جا رہی ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں گروپس کہ جی یہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے, اس میں یہ چیز. تو بھائی کھلنے دو لوگوں کو, جس کو دل کرے گا وہ آپ کے پیچھے آئے گا, جس کا دل کرے گا وہ نہیں آئے گا. آپ اس کو زبردستی نہ لاگو کرو, اس کو ڈیسائیڈ کر دو پیار سے. آپ اپنا اگزامپل دو اتنا خوبصورت کہ لوگ خود آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کے آئیں. زبردستی عزت کرانا, زبردستی لائن پہ لگا کے اس لائن سے باہر کوئی نہیں جا سکتا, زبردستی کی تو کیا کی نہیں. مزہ تو تب ہے جب دل سے لوگ آپ کی طرف آئیں, دل سے وہ آپ کو فالو کریں, وہ لائنز کے بیچ میں کہیں کہ لیکن اٹ میک سینس. تو ہمیں ڈائیورسٹی کے لیے جگہ بنانی ہے, ہمیں سوچ کی اور ایکسپریشن کی آزادی. ان چند لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے سروں پہ بٹھا لیا ہے ان کو سروں پہ نہ بیٹھنے دیں. آپ بلے شاہ کو سر پہ بٹھائیں, رحمان بابا کو سر پہ بٹھائیں, اس کو مست توکلی کی بات کریں, آپ شاہ عبداللطیف بٹائی کی بات کریں, آپ کلندروں کی بات کریں, یہ میں ایک ایگزامپل, آپ آئنسٹائن کی بات کریں, آپ ایلان مسک کی بات کریں, اختلاف ہے جو بھی, لیکن یو ٹاک اباؤٹ کہ کتنی طرح کی زندگی گزارنے کے, سوچنے کے کتنے رنگ ہیں. وائی کین وی ناٹ ٹاک اباؤٹ, اس کو دیکھیں اس میں سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی. اب وہ آئنسٹائن یہودی ہوگا, ایلان مسک کیپٹلسٹ ہوگا, میں جو مثالیں دے رہا ہوں تو وہ کوئی کوادروپلیجک تھا تو کوئی کیا, لیکن اس میں سے دیکھیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کیا بات کر رہا تھا, اس کی بات میں کیا چیز سیکھنے کی ہے, ٹیگور کی بات میں کیا سیکھنے کا ہے, اور بلے شاہ کی بات میں کیا سیکھنے کا ہے, اور حضرت علی کی بھی کتاب پڑھے. اور تو ہر طرح کی چیز, ایکسپوز یور سیلف ٹو ڈائیورسٹی تاکہ معاشرہ کھلنا شروع ہو. یہ زندہ قوموں کی, زندہ انسانوں کی زندگی کی علامتیں ہیں. ان کو اس پہ آپ چاہیں تو ہم اچھے سے ریپ اپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ آج کے نوجوان جو ہے جو یوتھ, پرٹیکولرلی میں یوتھ پہ بار بار جو ہے وہ فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ ویسے تو ہر ایک جس بھی ایج گروپ میں ہے وہ جب آپ کے کام کو جو ہے وہ پڑھے گا تو اسے اس میں انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوگا کہ آپ نے نئے اچھوتے موضوعات پہ جو ہے وہ بات کی جن کے اوپر پہلے بات نہیں, تاکہ ڈائیلاگ شروع ہو سوسائٹی میں نا, جس پہ پہلے بات نہیں جو ہے وہ ہوئی تھی. وہ ایز اے انڈیویجول ہم مرد کی بات کریں یا ہم مرد اور عورت کی بات کریں, کیونکہ یہ سکے کے دو رخ ہیں, ٹھیک ہے, آئسولیٹڈ تو جو ہے وہ نہیں ہے, اور اسی کو پھر فردر ہم جو ہے وہ لے کے چلیں. ہمارے ناظرین کو کیا جو ہے وہ پیغام دیں گے آن دا بیسس آف یور ورک, جو بیس کر رہا تھا جینڈر بیسڈ وائلنس سے, پھر جو ہے وہ آپ نے فردر اسے جو ہے وہ لیڈ کیا اسپرچویلٹی کے ساتھ, ٹالرنس کے ساتھ, پھر جو ہے وہ جینڈر رولز کی جو ہے وہ, جینڈر رولز پہ میں جو ہے وہ اس لیے بار بار فوکس کر رہی ہوں کہ جیسے جیسے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معاشرہ تبدیل جو ہے وہ ہو رہا ہے, چینج جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہاں پہ مرد اور عورت کے وہ جو فکسڈ رول ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے تھے وہ بھی چینج جو ہے وہ ہو رہے تھے. اس سارے اپنے جو ہے وہ ریپ اپ اس کا میں ہے کہ کیا اس میں سے کیا باٹم لائن یہ کہ جیسے میں آلریڈی کسی طرف سے میں ریپ اپ کی طرف ہی جا رہا تھا کہ زندگی کو نا کسی سانچے میں نہ بند ہونے دیں, چاہے وہ جینڈر کے حوالے سے ہے, چاہے وہ اسپرچویلٹی کے حوالے سے ہے, چاہے وہ پولیٹیکل سوچ کے حوالے سے ہے, چاہے وہ اکنامک ماڈلز کے حوالے سے ہے. زندگی کو کسی ایک سانچے میں نہ آنے دیں. اپنے کو آلویز کوشچن کہ اس میں سے میں اور گرو کس طرف کر سکتا ہوں, میری سوچ کی گروتھ, میری زندگی کے کیریئرز کی گروتھ, انٹلیکچول گروتھ. الٹی سیدھی کتابیں اٹھا کے پڑھیں, اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے الگوریدم سے بچائیں, کیونکہ وہ آپ کو ایک کنویں کو ٹائٹ کرتا چلا جائے گا. وہ انہی لوگوں کی پوسٹ آپ کو دکھائے گا جو ایگزیکٹلی آپ کی قسم کی بات کر رہے ہیں. یو ڈو ناٹ نیڈ دیٹ. پلیز کانشیسلی اپنی رینز, اپنی لگام زندگی کی اپنے ہاتھ میں لیں, اپنے دماغ کی, اپنی طرز زندگی کی, اور اس کو جتنا براڈ کر سکیں. آپ کی زندگی میں ڈیپتھ اور آپ کی زندگی میں رنگ اور آپ کی زندگی میں انٹینسٹی آتی ہے جب اس میں مختلف طرح کی ڈائیورسٹی آتی ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے بھی کرنا ہے, اس طرح سے بھی ساتھ کریں, اور اس کو تو اس میں بریتھ آتی ہے, پھر اس میں سے ڈیپتھ آتی ہے, پھر اس میں سے انٹینسٹی نکلتی ہے. پھر اپنے کو نا جمود کا شکار وہ نہ ہونے دیں. اپنے ذہن کو, اپنی زندگی کو
کھولنا ہے ہم نے, پھر اس میں مزہ آتا ہے زندہ رہنے کا. آنکھیں بند کر کے وہ کیا گھوڑے کے جو بلائنڈر لگا دیتے ہیں نا آنکھوں پہ, اس طرح سے زندگی لگا دی, لگام نیچے کر کے سر کر کے چلتے گئے, پھر مر گئے. یہ بھی کوئی زندگی ہے نہیں, ملی ہے تو اس کو حلال تو کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تو بہت سارے جو ہے وہ موضوعات ابھی, کیونکہ آپ کا کام اتنا یونیک اور اتنا جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ موضوعات پہ جو ہے وہ ہے, کیونکہ ایز اے پروگریسو مرد جہاں آپ نے عورتوں کے لیے کام کیا, وہاں پہ آپ نے نئی ڈائریکشنز بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوچیں, اور سوچ اور تبدیلی اسی ٹائم پہ آئے گی کہ جب آپ اندر سے اپنے خود شروع ادھر سے اور پھر آگے پورا معاشرہ. ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر کامران احمد, ان کا جتنا کام ابھی تک انہوں نے کیا وہ تو آپ کو پروگرامز میں ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا. باتیں بہت ساری ہیں جن پہ ابھی ہم ان سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے جو ہے وہ جینڈر رولز کی جو ہے وہ بات کی, یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب ہم عورتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ مردوں کے مسائل کے بارے میں بھی سوچنا جو ہے وہ شروع جو ہے وہ کریں, اور نہ صرف مردوں کے مسائل کی ہم بات جو ہے وہ کریں, اس کے ساتھ ساتھ اسپرچویلٹی ہم نے صرف کسی جو ہے وہ پیر یا فقیر کے ساتھ اسے لنک نہیں جو ہے وہ کر دینا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ جب آپ باپ کو بھی گلے لگا رہے ہیں نا, یا ماں سے بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی رب کے ساتھ ایک آپ کا کنیکشن, اور آپ کی کیونکہ لانگ ہیریٹیج آف اسپرچویلٹی جو آپ کی زمین سے آپ کو جو ہے وہ ملا. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, آپ نے ٹائم نکالا, باتیں بہت سی ہیں, انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے وہ کریں گے جو ہے وہ دیں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.